إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے کہ وہ بعض چیزوں پر فضیلت دیتا ہے، بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دیتا ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینے پر فضیلت دیتا ہے. اسی طریقے پر کچھ ایام ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر ایام پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی. ان فضیلت والے ایام میں ایک بڑا بابرکت دن اور بڑا فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے. جمعہ کا دن اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام ہے. جمعہ کا دن اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ہدیہ اور تحفہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے. اور یہ دن، جمعہ کا دن، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں کیا. اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بعد متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں سورج تمام دنوں میں طلوع ہوتا ہے، لیکن ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن اور افضل دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ جمعہ کا دن بقیہ تمام دنوں کے بالمقابل سب سے افضل دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. وفیہ ادخل الجنہ، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا، جنت میں آدم علیہ السلام داخل کیے گئے تھے. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا جنت سے نکال کر کے. گویا انسانیت کی ابتدا اس زمین پر جمعہ کے دن ہوئی. تو یہ دن بڑا مبارک ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جتنی بھی قومیں گزری، اللہ رب العالمین نے کسی کو جمعہ کا دن عطا نہیں کیا. ان کے ہاں جمعہ کا دن تو تھا لیکن وہ عام دنوں کی طرح تھا. فکان لليهود یوم السبت،
یہودیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سنیچر کا دن متعین کیا، یہ ان کا بڑا معتبر اور بڑا یعنی فضیلت والا دن تھا، اور کچھ خاص احکامات اللہ رب العالمین نے اس دن کے متعلق انہیں عطا کیے تھے۔ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأُحْدِ، اور یوم الاحد، اور نصرانیوں کے لیے، کرسچنس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتوار کا دن متعین کیا۔ فَجَاءَ بِنَا، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، فَهَدَانَ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ کا دن بطور ہدیہ، بطور تحفہ ہمیں عطا کیا۔ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے جمعہ کا دن رکھا، اس کے بعد سنیچر کا دن ہے، اس کے بعد اتوار کا دن ہے۔ غور کرنے کا مقام کہ یہودیوں کو اللہ نے سنیچر کا دن دیا، وہ بھی جمعہ کے بعد آتا ہے، اور نصرانیوں کو اللہ رب العالمین نے، کرسچنس کو، یوم الاحد یعنی اتوار کا دن دیا، وہ بھی جمعہ کے بعد آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے جمعہ کا دن رکھا، پھر سنیچر کا دن رکھا، پھر اتوار کا دن رکھا، اور سنیچر اور اتوار کو یہودیوں کو عطا کیا، جمعہ کا دن ان کو نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن بطور ہدیہ اور اپنی جانب سے بطور تحفہ عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس طریقے سے سنیچر اور اتوار کا دن جمعہ کے دن کے بعد آتا ہے، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طریقے پر قیامت کے دن سنیچر کے دن والے یعنی یہودی اور اتوار کے دن والے یعنی نصرانی، یہ ہمارے بعد آئیں گے، یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سب سے پہلے فہرست میں اور لائن میں سب سے پہلے امت محمدیہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، کہ دنیا میں تو ہم سب سے بعد میں آئے ہیں، دنیا میں ہم سب سے لاسٹ میں آنے والی امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب امت محمدیہ کا ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی صف میں امت محمدیہ کو رکھے گا، اور یہ یہودی اور نصرانیوں کو، ان کو پچھلے صفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن پہلے آتا ہے، اور حقیقی اعتبار سے آخرت میں جب میدان محشر قائم ہوگا، وہاں سب سے پہلے صف میں یہی امت محمدیہ کھڑی ہوگی۔ تو جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید کا دن، جمع ہونے کا دن، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا دن، اور اس دن کی مناسبت سے جمعہ کا خطبہ متعین کیا گیا، اور جمعہ کی نماز جو ہے وہ مسجدوں میں جمع ہو کر کے ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید، یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، تو اللہ رب العالمین نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل، تو جو انسان جمعہ کے دن آئے یعنی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فلیغتسل، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی طریقے سے نہا دھو کر کے جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لائے۔ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا ایک اجتماع متعین کیا ہے، اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کی جمع ہونے کا دن ہے، یہ ملنے جلنے کا دن ہے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کا یہ دن ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جمعہ کے دن کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اور کئی آداب اور جمعہ کے کئی احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ اس دن انسان اہتمام کرے۔ یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس دن مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس دن کا اہتمام کیا جائے، اس دن کے آداب کا خیال رکھا جائے، اور جمعہ کے دن کو عام بقیہ دنوں کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ اس دن کی ایک خاص جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کو برقرار رکھا جائے۔ ایک بڑی جامع روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے تعلق سے کئی آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جو انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، یہ پہلا ادب ہے کہ جمعہ کے دن آپ غسل کر کے تب نماز کے لیے تشریف لائیں، مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے وہاں غسل کے بارے میں کہا گیا من غسل او من اغتسل غسل الجنابہ، جمعہ کے دن جمعہ کا جو غسل ہم کرتے ہیں نارمل غسل، اگر اس غسل کو انسان غسل جنابت کی طرح کرے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ جنابت کا غسل کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان حالت جنابت میں چلا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن کا غسل اگر انسان جنابت ہی کی طرح کرے
یعنی پہلے شرمگاہ دھو لے، اس کے بعد وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم میں پانی بہائے. یہ غسل جنابت کا مختصر طریقہ ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يغتسل رجل یوم الجمعہ، جو انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہتر یہ ہے کہ آپ افضل یہ ہے کہ غسل جنابت کی طرح غسل کریں. اور یہ جو غسل ہے جمعہ کا، یہ جمہور علماء کے قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تاکیدی سنت ہے، اور بعض علماء نے اس کے وجوب کا بھی فتویٰ دیا ہے. تو وجوب کا جو فتویٰ ہے وہ بھی بڑا مضبوط فتویٰ ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اس لیے انسان کو بغیر کسی عذر کے جمعہ کے دن غسل کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد دوسرا ادب، پہلا ادب غسل ہو گیا، دوسرا ادب فرماتے ہیں وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور انسان جمعہ کے دن خوب اچھی طریقے سے جتنا اس سے ہو سکے پاکیزگی اختیار کرے، پاکی اور پاکیزگی اختیار کرے. اور پاکی اور پاکیزگی اختیار کرنے میں کیا ہے؟ ایک تو نہانا ہے. اگر یہاں دیکھیے غور کرنے کا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن جو انسان غسل کرے، پھر کہا پاکیزگی اختیار کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جملے میں ایک الگ بات کہی جا رہی ہے. دوسرے جملے میں پاکیزگی اختیار کرنے سے مراد غسل کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جسم میں جن چیزوں کو کاٹ چھاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، جیسے انسان کے مونچھ کے بال ہیں، ہے نا، اسی طریقے پر بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہیں، یا اسی طریقے پر ناخن وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کو جمعہ کے دن کاٹنا یہ سنت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور پھر کوئی انسان غسل کرنے کے بعد یعنی جمعہ کے دن، چاہے وہ غسل پہلے کرے یا بعد کرے، اپنے جسم میں پاکیزگی اختیار کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو، جن چیزوں کو کاٹ دینا چاہیے، چھاٹ دینا چاہیے، ان چیزوں کو کاٹ چھاٹ دیتا ہے. اس کے بعد تیسرا ادب فرمایا وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ أَوْ يَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، یا اس کے بعد جو ہے اس نے غسل کر لیا اور پاکی اور پاکیزگی اختیار کر لی، اب وہ تیل کا استعمال کرے یا اپنے گھر میں جو سب سے بہترین خوشبو ہے اس خوشبو کا استعمال کرے. اصل میں کیا ہوتا ہے، تیل کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے. تو اس زمانے میں لوگ یا تو تیل استعمال کرتے تھے یا خوشبو استعمال کرتے تھے. بہرحال تو آپ تیل کا استعمال کریں، سر میں تیل لگائیں، داڑھیوں میں تیل لگائیں اور بدن میں تیل لگائیں، تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ ایسی نہ رہے جہاں سے کسی قسم کے خدشہ کا امکان ہو، کوئی جگہ سوکھی رہ جائے اور وہاں پھر آپ آئیں یہاں آپ کو بدن میں خارش پیدا ہو جائے وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو آپ تیل کا استعمال کریں، یا اگر تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے تو خوشبو کا ضرور استعمال کریں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خاص کر کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان اس دن کے لیے ایک کپڑا متعین کر لے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، آج ہمارے اور آپ کی طرح ہمارے یہاں ڈھیروں درجنوں کپڑے ہوتے ہیں. اس زمانے میں یعنی مسلمانوں کے یہاں ایک جوڑا کپڑا مشکل سے ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک فیملی میں میاں بیوی ہیں تو وہاں ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، اسی ایک جوڑے کپڑے کو عورت گھر میں پہن کر کے رہتی ہے، اور جب مرد باہر نکلتا ہے مسجد کے لیے تو وہ اسی کپڑے کو پہن کر کے نکلتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر وہ عورت اس کپڑے کو پہنتی. تو اتنا یعنی مشقت ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان جمعہ کے دن کے لیے ایک کپڑا خاص کر لے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کپڑوں کی وہ فراوانی آج کی طرح نہیں تھی، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی کپڑے کو خاص کرنے کی اجازت بلکہ تلقین فرمائی. تو آج کے زمانے میں ہمارے پاس تو ڈھیروں کپڑے ہیں، اس لیے آج کے زمانے میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن انسان بہترین کپڑا پہنے، ایسا کپڑا پہنے جس کپڑے کو عام طور سے نہیں پہنتا ہے، بلکہ خاص کر کے جمعہ کے دن کا وہ کپڑا ہو، یا اگر عام کپڑا بھی ہو تو اس کو اچھے سے صاف کرے اور صاف ستھرا کرنے کے بعد تب جمعہ کے دن اس کو پہنے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثم یخرج فلا یفرق بین الاثنین، پھر وہ انسان گھر سے نکلتا ہے، پھر وہ انسان ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اب وہ گھر سے نکلتا ہے اور مسجد پہنچتا ہے. مسجد پہنچنے کے بعد وہ دو لوگوں کو پھلانتے ہوئے آگے نہیں بڑھتا ہے، اگر صف لگی ہوئی ہے اور وہ انسان پیچھے ہے تو لوگوں کو ہٹا کر کے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. یہ منع ہے، اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن سب سے زیادہ اسی چیز کا ارتکاب کیا جاتا ہے.
جس چیز سے اجتناب کا حکم ہے اسی چیز کا ارتکاب جمعہ کے دن سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر ابھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل جائے گی, تو پھر لوگوں کو چھلانگتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے. پھر اس کے بعد جب نماز کھڑی ہو, صف درست ہو, تو صف کو مکمل کر لیجیے. لیکن جمعہ کے خطبے کے وقت اور جمعہ کے خطبے کے لیے آپ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے, ان کے گردنوں کو چھلانگتے ہوئے آگے بڑھیں, یہ قدر مناسب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ گھر سے نکلے اور مسجد کے پہنچنے کے بعد وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالے, یعنی لوگوں کو پھلانگتے چھلانگتے ہوئے آگے نہ پہنچے. اس کے بعد فرمایا ثم يصلي ما كتب له, ثم يصلي ما كتب له. اس کے بعد مسجد پہنچنے کے بعد امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے تک وہ انسان جتنی چاہے نمازیں ادا کرے, جتنی اس کی تقدیر میں اللہ نے نمازیں ادا کرنی لکھی ہیں اتنی نمازیں وہ ادا کرے. یہاں نفل مطلق کا تذکرہ ہے, عام نفل ہے وہ, یعنی جو نماز آپ پڑھیں گے جمعہ سے پہلے وہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں, جمعہ کی سنت مؤکدہ نہیں. اس لیے علماء نے صلاۃ کے ساتھ لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے. آپ آئیں اور جمعہ کے دن آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, وہ عام نفل ہوگی. یعنی جمعہ کے دن سے پہلے اللہ کے نبی نے اجازت کو دی ہے اور وہ نماز پڑھنے کا وقت ہے, لیکن وہ مؤکدہ سنت نہیں. اس لیے کوئی متعین اس کی جو ہے وہ رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے. اس لیے انسان 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت جتنی چاہے وہ انسان نماز ادا کر سکتا ہے. بہت سویرے آ گیا ہے, بہت لمبا ٹائم اس کے پاس ہے, جتنی چاہے نماز ادا کرے. کچھ منٹ پہلے آیا ہے, 2 ہی رکعت کا وقت ہے, 2 ہی رکعت ادا کرے. اور اگر انسان مسجد میں آیا ہے اور داخل ہوا ہے, داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے. اور جمعہ کے خطبے کے لیے انسان کو بیٹھنا ہے. اس لیے انسان جب مسجد میں داخل ہو تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھے گا وہ انسان, کم از کم 2 رکعت وہ پڑھے گا. اب چاہے وہ نفل ہو یا اگر نفل کا وقت ختم ہو چکا ہے, اگر نفل کا وقت ختم ہو چکا ہے, مثلا کوئی انسان آیا اور امام منبر پر بیٹھ چکا ہے, تو اب وہ نفل نہیں ادا کر سکتا, اب وہ نفل کی نماز نہیں ادا کر سکتا, نفل سنت وہ نہیں ادا کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اس انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ آ کر کے بیٹھ گئے, پوچھا 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ کہا نہیں ادا کی. اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو. تو آپ نے حکم دیا اور آپ کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس لیے جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی مؤکدہ سنت تو نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے, کیونکہ آپ کو جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے بیٹھنا ہے اور بیٹھنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ينصت اذا تكلم الامام, پھر جب امام گفتگو کرنا شروع کرے, جب امام جو ہے خطبہ شروع کرے, تو وہ آنے والا انسان جس نے گھر میں اتنا سارا اہتمام کیا اور سکون اور وقار کے ساتھ مسجد پہنچا اور مسجد میں اس نے تحیۃ المسجد اور بقیہ نوافل جتنی اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھی تھی وہ سب ادا اس نے کر لیے. اب امام نے گفتگو شروع کی, یعنی امام نے خطبہ شروع کیا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم ينصت, پھر اس کے بعد وہ انسان خاموشی کے ساتھ دھیان لگا کر کے امام کے خطبے کو سنے, امام کے خطبے کو وہ انسان سنے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امام کے خطبے کو تو سنتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بھی مشغول رہتے ہیں, بغل والے سے بات چیت میں مشغول ہیں. خاص کر کے خواتین کے یہاں, خواتین کی جو نماز ہوتی ہے ہماری مساجد میں جمعہ کے دن, ان کے یہاں یہ معاملہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ چل رہا ہے اور دوران خطبہ خواتین ایک دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت میں مشغول ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. مردوں میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں, لیکن مردوں میں ایک دوسری بیماری ہے, وہ بیماری موبائل کی ہے. خطبہ چل رہا ہے اور موبائل میں کوئی نوٹیفیکیشن آیا, کوئی میسج آیا یا کسی کو میسج کرنا ہے, موبائل میں لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کے ثواب کو کم کرنے والی چیزیں, آپ کے ثواب کو کم کرنے والی چیزیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت جس کا بھی بیان آئے گا آپ دیکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے کسی بغل والے سے جو کسی بیکار کام میں مشغول ہے اس کو یا گفتگو بات کرنا چاہ رہا ہے, اس انسان کو ٹوکنے منع کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ, تو اللہ کے نبی نے کہا اس انسان نے بھی بیکار اور عبث کام کیا ہے, لغو کام کیا ہے. تو اندازہ لگائیے, جب کسی کو ٹوکنے کے لیے آپ زبان سے اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ خاموش رہو دوران خطبہ, تو موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. موبائل کا استعمال یا دیگر دوسری چیزوں میں مشغول رہنا, یا کسی کی گھڑی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی, وہ بیٹھ کر کے گھڑی ٹھیک کر رہے ہیں, مسجد کی گھڑی سے اپنی گھڑی ملا رہے ہیں,
یہ اوقات، یہ وقت مسجد کے اندر خاص کر کے خطبہ جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت ان تمام چیزوں کا نہیں. لہذا خطبہ جمعہ کے وقت آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ انتہائی سکون کے ساتھ اور مکمل دھیان کے ساتھ آپ امام کے خطبے کو سنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان مسجد میں آتا ہے یہ تمام چیزیں انجام دیتا ہے اور خاموشی کے ساتھ امام کے خطبے کو سنتا ہے، فرماتے ہیں الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى، اللہ رب العالمین اس انسان کے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ کوئی بہت بڑا اللہ رب العالمین نے ہمیں کام نہیں دیا ہے کرنے، بہت آسان کام، بس گھر سے نکلنا ہے اور سویرے نکلنے کی کوشش کرنی، غسل کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کر لینی، خوشبو لگا لینا ہے، اور ان تمام چیزوں میں انسان کا خود فائدہ ہے. مسجد میں آنا ہے اور آنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد خاموشی سے امام کا خطبہ سننا ہے، بس اتنا سا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان امور کو انجام دینے والے کے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، یعنی ایک ہفتہ مکمل ایک ہفتے کے جو گناہ ہوتے ہیں اس انسان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں ظاہر سی بات ہے کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے بلکہ صغیرہ گناہ مراد ہے. ہاں اگر اس انسان نے جمعہ کے دن جو اوقات استجابہ ہوتے ہیں، جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں اگر اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگ لی تو صغیرہ تو ایسے ہی معاف ہو گئے، اور کبیرہ سے اس نے توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین نے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا، گویا وہ انسان اب بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہے. تو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے. اسی طریقے پر جمعہ کے دن کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب جمعہ کی، بلکہ یہ مسجد کے آداب میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن اس پر دھیان دینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن بعض لوگ آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، آرام حاصل کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں اس طریقے سے داخل کر لیتے ہیں، داخل کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ کبھی کبھی بے دھیانی میں ہو جاتا ہے، یہ کبھی کبھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری انگلیاں ایک دوسرے میں وہ اندر جا چکی ہے نا. اس کو تشبیہ بولتے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے منع فرمایا ہے. آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے اور یہاں نماز ادا کریں، جب تک آپ نماز ادا کر رہے ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تب تک اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہیں کر سکتے. ہاں آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب آپ کا جانے کا ارادہ ہے، آپ نماز کے انتظار میں نہیں ہیں، تو آپ کے لیے اجازت ہے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ایک مرتبہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال دیا اور آرام سے بیٹھ گئے. لیکن ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسجد میں ابھی نماز کے انتظار میں کھڑے تھے اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ جب تک انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، اس لیے اس امر سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ جو ہے مسجد میں آنے کے بعد نماز کے لیے انتظار کے وقت میں یا نماز کے اندر ہی اپنی انگلیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، آوازیں نکالنا، انگلیوں سے آواز نکلتی ہے نا، انگلیاں توڑنا بجانا جس کو کہتے ہیں. اس امر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حسن بصری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کے ایک شاگرد ساتھ میں تھے اور انہوں نے مسجد میں آنے کے بعد انگلیاں توڑی، انگلیاں بجانی شروع کر دی. جب نماز ختم ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو تنبیہ فرمائی اور انہیں یہ کہا کہ تم مسجد میں آ کر کے اپنی انگلیاں توڑ رہے ہو، اس چیز سے اجتناب کرو. تو ہمیں بھی اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص کر کے جمعہ کے دن جب ہم آئے تو ان دونوں چیزوں کا بطور خاص ہمیں خیال اور دھیان رکھنا چاہیے. اسی طریقے پر جمعہ کے دن جو 2 رکعتیں نماز ادا کی جاتی ہے، جمعہ کی جو 2 رکعت فرض نماز ہے، اس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں، یہ سنت ہے. اور کبھی کبھی آپ پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ اختیار ہے امام کو کہ اگر وہ سنت پر عمل کرنا چاہے تو ان چاروں صورتوں میں سے جن صورتوں کو چاہے، یعنی اگر وہ چاہے تو پہلی رکعت میں اعلیٰ، دوسری رکعت میں غاشیہ پڑھ لے، اور اگر چاہے تو پہلی رکعت میں جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کر لے. اسی طریقے پر جمعہ کے دن یہ تمام آداب ہیں. ان تمام آداب سے پہلے ایک بڑا فضیلت والا ادب، بلکہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کا اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق ہمیں خبر دی ہے. وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن
پہلی گھڑی میں آتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں من راح الى المسجد فی الساعۃ الاولی، کہ جو انسان جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے تو اس انسان کو ایک مکمل اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. پھر وہ انسان جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس انسان کو ایک مکمل گائے قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. پھر وہ انسان جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس انسان کو سینگوں والا ایک بکرا یا بکری قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ انسان جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے وہ اس انسان کو ایک مرغی ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا، یعنی اللہ کے نام پر قربان کرنے کا، کیونکہ قربانی ایک بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ کے لیے ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو انسان پانچویں گھڑی میں آتا ہے تو اس انسان کو ایک انڈا اللہ کے لیے یعنی قربان کرنے کا ثواب اس انسان کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے نام میں صدقہ کرنے کا اس انسان کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اس روایت میں غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے یہ نہیں فرمایا. آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے، کہا کہ جو پہلی گھڑی میں آئے، جو دوسری گھڑی میں آئے، جو تیسری چوتھی گھڑی میں آئے. گھڑی یعنی لمحہ، عربی زبان میں ساعتن کا معنی ہوتا ہے ایک متعینہ مدت، وقت کا ایک محدود مدت. تو جیسے اگر آپ کہیں کہ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کا ایک، ہمارے یہاں 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک گھنٹہ متعین کیا گیا ہے. 60 منٹ ہوں گے تو ایک گھنٹہ مان لیا جائے گا. یہ دنیاوی اعتبار سے، یہ دنیاوی اعتبار سے. لیکن ظاہر سی بات ہے حدیث میں، اور جب یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی، گھڑیوں کا ایجاد، گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ کم از کم یہ 60 منٹ والا گھنٹہ تو مراد نہیں ہے نا. 60 منٹ والا گھنٹہ مراد نہیں. تو کیا مراد ہے؟ یہاں جو 5 گھنٹوں کا یا 5 لمحات کا یا 5 گھڑیوں کا تذکرہ ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، دوسری، تیسری، چوتھی میں آئے گا، اس کو یہ فضیلتیں عطا کی جائیں گی. علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے، جس اذان کے بعد خطبہ شروع کر دیا جاتا ہے، اس اذان تک جتنا وقت ہے اس وقت کو آپ 5 حصے میں ڈیوائڈ کر دیجیے. تو ان میں سے ہر ایک حصہ ایک گھڑی کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اگر سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے مثال کے طور پہ اذان شروع ہونے تک کا جو ڈیوریشن ہے، اگر یہ 5 گھنٹے کا ہے، تو شرعی اعتبار سے ایک گھڑی 1 گھنٹہ ہوگا. اگر یہ جو مدت ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے اذان، جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اس اذان تک یہ جو مدت ہے، یہ اگر 5-9 مان لیتے ہیں کہ 10 گھنٹے کا ہے نا، کہ 10 گھنٹے کا پاسبل نہیں، تو ایک گھڑی شرعی اعتبار سے وہ 2 گھنٹے کی ہوگی. تو اس طریقے سے آپ کو یہ اس چیز کا حساب کتاب لگانا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے خطبے سے پہلے جو فائنل اذان ہوتی، کیونکہ بعض مساجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں ہے نا، تو فائنل اذان کا اعتبار کیا جائے. اب وہ اذان، اس کا شرعی کیا حکم ہے، اس پر ہم گفتگو ابھی نہیں کر رہے. تو آپ اس پورے ڈیوریشن کو 5 حصے میں تقسیم کر دیجئے. تو جو پہلا حصہ جتنے منٹ کا بھی ہو، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے سے کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 1 گھنٹے سے کم بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو پہلا حصہ ہوگا جتنے بھی گھنٹے کا ہو، جتنے بھی منٹ کا ہو، وہ پہلی گھڑی قرار پائے. اب مان لیتے ہیں کہ وہ پہلی گھڑی جو ہے وہ مان لیجیے 50 منٹ کا ہے. اب وہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے 50 منٹ کے اندر جتنے لوگ مسجد میں تشریف لائیں گے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے غرض سے، جمعہ کی نماز کی نیت سے، تو ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کرے. پھر اس کے بعد 50 منٹ گزر گئے، پھر دوسرا جو 50 منٹ ہوگا اس میں جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کو 1 گائے قربان کرنے کا ثواب عطا کیا جائے. پھر اس کے بعد تیسرا جو 50 منٹ ہوگا اس میں جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کو سینگوں والا بکرا یا بکری قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھے 50 منٹ میں جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کو ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اور لاسٹ کا جو 5 منٹ ہوگا، 50 منٹ ہوگا، جس کے بعد اب اذان ہو جانے والی،
وہ لاسٹ والا جو 50 منٹ ہے اس میں جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کو اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. تو یہ بڑی فضیلت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں خاص کر کے یہ ترغیب فرمائی ہے کہ انسان کو جمعہ کے دن سویرے آنے کی کوشش کرنی چاہیے. سویرے اٹھ کر کے جلد ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اذان سے پہلے کیونکہ وہ اذان سے جتنا پہلے آئے گا، اذان سے انسان جتنا پہلے مسجد پہنچے گا وہ اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ ثواب لے کر کے گھر کو لوٹے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم گھر سے نکلے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں اور سویرے نکلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھنے اور جمعہ کے دن ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسے لمحات رکھے ہیں کہ جن میں اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے. ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جس درمیان میں جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے. تو یہ جو پورا وقت ہے نماز کا وقت اور جمعہ کے خطبے کا وقت، اس پورے وقت میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور دوسرا وقت یہ ہے کہ دوسرا جو وقت ہے قبولیت کا جو دوسرا وقت ہے جمعہ کے دن، وہ نماز عصر کا جو آخری وقت ہے وہ وقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ قبولیت والا جو وقت ہے جمعہ کے دن، اس کے تعلق سے کہا التمسوها فی آخر ساعۃ العصر او کما قال، کہ قبولیت والے اس وقت کو عصر کے آخری وقت میں تلاش کرو. عصر کا آخری وقت یعنی مغرب سے کچھ پہلے کا وقت. مغرب سے آپ سمجھ لیجیے آدھا پون گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت جمعہ کے دن قبولیت کا وقت ہے. اس لیے ان دونوں اوقات میں، عصر کے اخیر وقت میں بھی اور آپ جمعہ کے خطبے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس وقت میں امام جب آپ کو موقع ملے، جیسے آپ کو کب موقع ملتا ہے جب امام ایک خطبہ دے کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے پھر کھڑا ہوتا ہے، تو جو امام بیٹھتا ہے خاموش رہتا ہے، اس درمیان آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. پھر نماز کا وقت ہے، نماز آپ ادا کریں. نماز سے آپ دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں. نماز میں، سجدے میں، رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائیں. پھر اسی طریقے پر نماز کے آپ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم پڑھتے ہیں. اور بھی کئی دو چار دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. تو یہ تمام دعائیں ہیں اور اس وقت میں آپ یہ جو دعا نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ کر کے پڑھیں، ان کا معنی اور مفہوم سمجھیں، دعا والی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو، تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا. لہذا یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف دعا رٹ لیتے ہیں عربی زبان میں اور نماز میں ایسے ہی ان دعاؤں کی تلاوت کر دیتے ہیں، وہ اصل میں دعا نہیں مانگ رہے، وہ تو بس ذکر کا ورد کر رہے ہیں. ورد کرنا الگ چیز ہے اور دعا مانگنا الگ چیز ہے. تو اصل میں وہ دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں کا معنی اور مفہوم آپ سمجھیں، جمعہ کے دن آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. اور کتنی عظیم اور بڑی یعنی برکتوں والی دعائیں ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، قبر کے عذاب سے انسان پناہ طلب کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انسان ان قرضوں سے ان دعاؤں میں پناہ طلب کرتا ہے. تو یہ اوقات دعا کی قبولیت کے اوقات ہے. ان اوقات کو انسان کو چاہیے کہ ہاتھ سے نہ جانے دے. جمعہ کے دن کے تعلق سے ایک آخری ادب بیان کر کے اپنی بات ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مسلمانوں کو درود و سلام کے اہتمام کا حکم دیا ہے. جمعہ کے دن خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح سے لے کر کے مغرب کی نماز سے پہلے تک، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس پورے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ درود و سلام کا اہتمام کرتا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
یہ پوری جو درود ابراہیم ہمیں سکھلائی گئی ہے اس کا اہتمام کریں، یا اگر مختصر کرنا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی. ان فضیلتوں میں ایک جو خاص اور بڑی انوکھی فضیلت ہے جمعہ کے دن درود پڑھنے کی، وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. دیکھیے عام دنوں میں درود پڑھنے کی فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کا درود و سلام پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سارے فرشتے پوری دنیا میں مقرر ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ جو کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے. لیکن جمعہ کے دن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جب کوئی انسان درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا سلام، اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس انسان کے نام کے ساتھ. اس انسان کے، یعنی آپ اندازہ لگائیے، سوچئے، خیال کیجئے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر کے فرشتے پیش کریں اور یہ کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت، کتنا اعلیٰ مقام ہے نا. انسان، ایک مومن اس حدیث کو سن کر کے خوش ہو جائے اور اس کا ایمان بڑھ جائے. لہذا جمعہ کے دن بطور خاص انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو توحید پر قائم رکھے اور شرک اور بدعات اور تمام تر خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کریں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. Thank you.